چاند رات کو ہم نے اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے مہندی کا بھی انتظام کیا ہے. اگر میرے بھائی اس دن بھی آئیں گے تو ہم دونوں ساتھ کھڑے ہو کے اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو ریسیو کریں. ہماری جو بہن ہے اور ان کی بیگم صاحبہ, ان کو تو اعتراض نہیں ہے مہندی پہ, تو انہوں نے کہا ان کو بالکل اعتراض نہیں ہے. اعتراض تھا اس بات پہ کہ مہندی پیروں میں نہیں لگنی چاہیے, ہاتھوں میں لگے. پکوڑوں کی بات بھی آج کلیئر ہو گئی, تو اب آئندہ نہیں ہوگی. حافظ صاحب نے کہا مجھے جب پتہ چلا کہ وہ جو کڑھائی ہے وہ آپ کی اپنی ہے, تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ پکوڑے تلیں, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. یہ چاہتا ہوں کہ اس شہر کو ہم بنا دیں, بس نہیں ہم یہ شہر بنا دیں, پکوڑے خود ہی سب لوگ تل لیں گے اپنے اپنے. ہوا تو یہ آج مجھے دینے آئے ہیں, اس لیے کہ جمعۃ الوداع ہے, نیک لوگ ہیں, ہم تو گناہ گار ہیں. اللہ تعالیٰ کرے کہ جو بھی اس شہر کے لیے اچھا ہو وہ ہو. ابھی 3-4 روزے باقی ہیں. میں آج دعوت دے رہا ہوں افطار کی, اور جس دن یہ آئیں گے تو پھر ہم ان سے بھی کہیں گے کہ عوام کے لیے آپ اور ہم مل کے پکوڑے بنائیں, تاکہ عوام دعا بھی دیں اور خوش ہوں کہ چلیں ایک ہی کڑھائی میں ایک ہی چمچ سے سارے اتفاق سے پکوڑے بنائیں. بس یہ تو خیر اچھی بات ہے. میں نے کہا نا, مہندی لگانے پہ بھی اعتراض نہیں ہے اور اچھی بات ہے, پکوڑے تلنے پہ اعتراض نہیں ہے. ہمارا اعتراض یہ تھا کہ پرائرٹی کیا ہونی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ مہندی ہماری بہنوں کے ہاتھوں میں لگائیں, مردوں کے پیروں میں نہ لگائیں. تو ایسا نہ ہو کہ پیروں میں مہندی لگ جائے اور سوئی گیس کا مسئلہ حل نہ ہو, مردم شماری کا مسئلہ حل نہ ہو, کوٹا سسٹم کا مسئلہ حل نہ ہو, اور ہمارا کے الیکٹرک پہ تو جو ہے نا وہ بالکل ہی کوئی بھی نہیں آتا سامنے. نہیں میں آیا ہوں. ہاں, تو بس اس کو سیدھا ہونا میں نے تو کہا اس کے لائسنس کو رینیول ہونے میں سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے وہ گورنر. زندہ باد, یہ تو بہت اچھی بات ہے. کراچی, سندھ اور پاکستان کی بھلائی کے لیے الحمدللہ ایک پیج پر ہیں, اور جہاں تک بات رہی پکوڑوں کی تو وہ بنا لیں گے انشاءاللہ. آج گورنر سنگھ جناب محمد کامران خان ٹسوری صاحب سے ملنے کے لیے آیا ہے, اور بنیادی طور پر جو ہمارا کنسرن ہے اس وقت جو مردم شماری کا عمل جاری ہے, اور اس مردم شماری میں کراچی کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی ہوئی ہے, اور ماضی میں بھی ہمیں تقریباً آدھا گنا گیا, اور اس مرتبہ بھی انہوں نے جو اب تک کے اعداد و شمار بتائے ہیں اس سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ ایک پوری سوچے سمجھے ذہن کے ساتھ ہماری گنتی کو کم کر کے ہماری نمائندگی کراچی شہر کی, کراچی کے وسائل اور ملازمتیں, چونکہ ملک میں کوٹا سسٹم وفاقی ملازمتوں میں ہے اور سندھ میں تو فردر کوٹا ہے 40 اور 60 کے ریشو کے لحاظ سے, تو جب آپ کی ایکچوئل آبادی شو نہیں ہوگی تو ملازمتوں میں بھی مسئلہ بنے گا, وسائل بھی اس کے اعتبار سے ہوں گے, اور ریپرزنٹیشن جو پارلیمانی ہے وہ بھی کمپرومائز ہوگی. تو یہ وہ چیز ہے جس پر ہم نے 2017 میں بھی اعتراض کیا تھا, اور اس وقت ہماری خواہش یہ تھی اور ہماری ڈیمانڈ یہ تھی کہ اس مردم شماری کی منظوری نہیں ہونی چاہیے بلکہ ریڈو ہونی چاہیے. لیکن اس وقت کی جو کابینہ تھی پچھلی حکومت کی, اس کابینہ نے اس کی منظوری دے دی تھی. بہرحال جب یہ دوبارہ ہوئی ہے اور ڈیجیٹل ہوئی ہے تو اس ڈیجیٹل مردم شماری کا بھی وہی حال ہو رہا ہے جو RTS سافٹ ویئر کے نام پر بیٹھ جاتے ہیں اور اپنی مرضی کی پھر رپورٹنگ کی جاتی ہے. تو ہم اس کو ظاہر ہے کہ کسی صورت قبول نہیں کر سکتے, اور اس پر ہم نے گورنر صاحب سے بات کی ہے. گورنر صاحب نے اپنے کنسرن کا ظاہر اظہار کیا ہے, پہلے بھی کیا ہے, اور یہ تو بتائیں گے کہ انہوں نے کچھ سلسلے میں ہمیں میٹنگ میں بتایا بھی ہے کہ اقدامات بھی کیے ہیں. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس مسئلے کے اوپر ہم اپنا, جماعت اسلامی جو رول ادا کر رہی ہے وہ تو کر رہی ہے, لیکن گورنر صاحب بھی اس میں اپنے اس پوزیشن کو استعمال کر کے اپنا بھرپور پروڈکٹیو رول ادا کریں. ظاہر ہے اس وقت سوئی گیس کا بھی ایک بحران ہے, اور جو گیس کی فراہمی ہے, اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ افطار میں, سحر میں اور ویسے بھی لوگوں کو بہت پریشانی ہو رہی ہے, جبکہ اب گرمیاں بھی آ گئی ہیں, اس کے باوجود بھی سسٹم ٹھیک نہیں ہو رہا. یہ ایک ظاہر وفاقی سبجیکٹ بھی ہے, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گورنر صاحب وفاق کی علامت بھی ہیں, وفاق کے نمائندے بھی ہیں, تو اس میں ان کا رول ہو سکتا ہے. اور پھر کراچی تو اس وقت مسائل کی ہماج کا ہے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ جب گورنر بنے تھے کامران ٹسوری صاحب تو ادارہ نور حق تشریف لائے تھے, تو ہمارے ویسے بھی ایک ہمارا بنتا تھا کہ ہم خود بھی حاضر ہوں. دوسرا آج کل جو ہے گورنر صاحب ہمیں بار بار میڈیا میں کہتے بھی ہیں کہ آ جائیں ہمارے ساتھ, تو جو بھی کام کر رہے ہیں اس میں شریک ہو جائیں. تو ہم بہرحال میں نے کل فون کیا تھا اور آپ نے ویلکم کیا, تو ہم نے کہا کہ وہ ساری باتیں چلتی رہتی ہیں, لیکن جو جینوئن ایشوز ہیں ان جینوئن ایشوز پر کم از کم ہمارا موقف بھی پہنچ جائے, اور ہم چاہیں گے کہ گورنر صاحب اپنا پرویکٹیو رول اس میں ادا کریں. مردم شماری کا جو ایشو ہے وہ اس وقت
بہت زیادہ ٹاک آف دا ٹاؤن ہے اور ہر شخص اس پہ اعتراض کر رہا ہے. نہ کہ صرف سیاسی جماعتیں اعتراض کر رہی ہیں بلکہ کیونکہ میں بہت زیادہ اس وقت پبلک میں عوام میں رہتا ہوں، افطار اور کے ٹائم پر بھی اور سحریوں کے ٹائم پر بھی، تو اگر کوئی 100 لوگ مجھے ملتے ہیں تو اس میں سے 50 لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کاؤنٹ نہیں کیا گیا ہے. ہمارے پاس کسی نے آ کے ہمیں رجسٹر کرنے کے لیے نہ ٹیبلٹ یوز کیا ہے نہ کوئی پیپر ورک کیا ہے. تو یہ ایشو اس وقت سیریس ایشو اور بنتا جا رہا ہے. خاص دعوت دینا چاہتا ہوں حافظ نعیم الرحمان صاحب کو کہ چاند رات کو ہم نے اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے مہندی کا بھی انتظام کیا ہے. اگر میرے بھائی اس دن بھی آئیں گے تو ہم دونوں ساتھ کھڑے ہو کے اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو ریسیو کریں. کیونکہ مجھے حافظ صاحب نے بتایا، میں نے پوچھا حافظ صاحب سے، میں نے کہا بتائیں آپ، ہماری جو بہن ہے اور ان کی بیگم صاحبہ، ان کو تو اعتراض نہیں ہے مہندی پہ؟ تو انہوں نے کہا ان کو بالکل اعتراض نہیں ہے. تو اعتراض تھا اس بات پہ کہ مہندی پیروں میں نہیں لگنی چاہیے، ہاتھوں میں لگے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. دوسرا، پکوڑوں کی بات بھی آج کلیئر ہو گئی، تو اب آئندہ نہیں ہوگی. حافظ صاحب نے کہا مجھے جب پتہ چلا کہ وہ جو کڑھائی ہے وہ آپ کی اپنی ہے، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ پکوڑے تلیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. تو میٹنگ کے ایجنڈے میں نے پکوڑوں کو بھی ڈسکس کر لیا ہے، مہندی کو بھی ڈسکس کر لیا ہے اور دعوت بھی دے دی ہے. تو انشاءاللہ اسی طرح ہم مسکراتے ہوئے اس صوبے کی خدمت میں سب پیش ہیں. ان کے خیالات ہمارے خیالات بالکل علیحدہ نہیں ہیں، اور میں سمجھتا ہوں یہی ایک اچھی چیز ہے جس سے ہم اپنے لوگوں کی، عوام کی خدمت کر سکتے ہیں، ان کے ایشوز کو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت کی ضرورت ہے. جس معاشی بحران سے یہ ملک گزر رہا ہے اور جس پریشانی سے اس ملک کی، اس شہر کی عوام گزر رہی ہے، جس پریشانی کے عالم میں لوگ سحری میں، افطار میں گزارا کر رہے ہیں، مطلب آپ یہ سوچیں کہ کھجور اور پانی سے فیملیز روزہ کریں اور اپنے بچوں کو سحری میں اس لیے نہ اٹھائیں اور صبح یہ کہہ دیں کہ آنکھ نہیں کھلی، تو یہ المیہ ہے اور اسے ہمیں ٹھیک کرنا ہے. یہ ملک ہمارا ہے، ہمیں اس سے محبت ہے، اس کی وجہ سے ہم ہیں. لیکن پانی، گیس اور بجلی اور اسٹریٹ کرائم، اسے حل ہونا پڑے گا، حل کرنا ہے. اور میں سمجھتا ہوں یہ 3 ایشوز ایسے ہیں جس پر ہم سب کو ایک آواز ہو کے حل کرنے کی ضرورت ہے. وفاق سے جو مدد چاہیے ہوگی، بحیثیت وفاق کے نمائندے کے میں 24 گھنٹے حاضر ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ صوبے کے آئینی سربراہ ہونے کے ناطے میں آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے ہر ایک اس شخص کو خط لکھوں گا جو قانون اور آئین کا احترام جانتا ہے اور اسے کرنا ہے. کیونکہ 1973 کے آئین میں جس کی 50 سالہ سالگرہ یا جشن منا کے اسلام آباد سے ہم آئے تھے، اس دن بھی میں نے کہا تھا کہ 1973 کے آئین میں سبھی کچھ ہے، لیکن استعمال سب نے اپنے اپنے مفاد کے لیے کیا. اور اگر کوئی ایک چیز اس 1973 کے آئین میں کم استعمال ہوئی یا ہوئی نہیں، وہ ہے عوام کے حقوق. تو اسے ہم نے ضرور آگے لانا ہے، عوام کے حقوق کی بات کرنی ہے. شکریہ آپ سب کا. ایک میں تھوڑا سا بتا دوں، ایک مردم شماری میں اس میں ہمارا خیال یہ ہے اس پہ کہ جو کمیٹی بھی بنے نا وہ اسٹیک ہولڈر پر بنے. یعنی ظاہر ہے آپ دیکھیں اس وقت شہر میں تازہ چلیں، پچھلی بھی آپ دیکھ لیں، قومی اور صوبائی اسمبلیوں کو بھی دیکھ لیں، ان پارٹیوں کی نمائندگی، اور ابھی بلدیاتی الیکشن بھی ہوا ہے. اس کے لحاظ سے جو پارٹیاں میٹر کرتی ہیں، میں تو کہتا ہوں سبھی کو لے لیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، اور ان کی نمائندگی اور ایکسس ملنا چاہیے ڈیٹا میں. میں گورنر صاحب آپ سے ضرور کہوں گا کہ آپ اس پر فوکس کریں کہ یہ ایکسس کیوں نہیں دے رہے، یہ چھپ کر کارروائی کیوں ڈال رہے ہیں، کیوں اپنے ڈیٹا کو سب کے سامنے لا سکتے، اس لیے کہ آپ فراڈ کر رہے ہیں اس لیے نہیں لا رہے ہیں. تو یہ ڈیٹا میں جب ایکسس ہوگا پتہ چلے گا کہ انڈیویجولی بھی کس کو کاؤنٹ کیا گیا ہے، کلیکٹیولی بھی سب کا جو جمع کی جا رہی ہے وہ صحیح نمبر ہے کہ نہیں ہے. پچھلے 2017 کے بلاک کوڈ کا ڈیٹا انہوں نے ویب سائٹ سے اڑا دیا تاکہ کوئی کمپیریزن ہی نہ کر سکے. تو یہ جو کھلی دھاندلی اور سازش ہو رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلط ہے. یہ نہ کسی مہاجر کے خلاف ہے، نہ سندھی کے خلاف ہے، نہ بلوچ، پختون، پنجابی، یہ سب کا ہے. جو جہاں رہتا ہے وہ گنا جائے گا. ڈی فیکٹو آپ اس کا نام بیجورے رکھ دیں، ڈی فیکٹو رکھ دیں، اصول یہ ہے کہ جو جہاں گنا جائے گا اس پر ہونا چاہیے اور ایکسس ملنا چاہیے، ورنہ اس کو ظاہر قبول نہیں کیا جا سکتا.
اور کم از کم تو 1 مہینے کا اس میں اضافہ جی انشاءاللہ. سیاسی اختلاف اپنی جگہ ہے. مثلاً دیکھیں ظاہر ہے کہ اب یہ تو گورنر ہیں اور لیکن جو ہمارا اختلاف یہ ہے کہ ماضی میں جب یہ پچھلی مردم شماری تھی تو اس وقت اس کی منظوری نہیں ہونی چاہیے تھی. اس میں ایم کیو ایم کے وزراء اس کابینہ کا حصہ تھے اور انہوں نے پھر کوئی پرویکٹیو رول ادا نہیں کیا. اگر وہ ہو گیا تھا تو اس پر کوئی رول ادا کرتے نا. پھر رجیم چینج کے موقع پر یہ ہمارے لیے واقعی اگر یہ ریڈ لائن ہے تو اس ریڈ لائن کو اس طرح سے کیوں نہیں نمایاں کیا گیا. پھر ابھی بھی جو ایس او پی بنی, اس ایس او پی میں یہ فلا ہے نا کہ اس میں آپ ایکسس نہیں دے رہے ڈیٹا کا, تو یہ کیسے ایس او پی منظور ہو گئی؟ آپ حکومت کا حصہ ہیں, صوبائی اور وفاقی حکومتوں کے حصے جو پارٹیاں ہیں وہ اگر اعتراض کریں تو بہت مشکل ہوتا ہے. اس کے باوجود میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کامن ایشوز پر ایک اتفاق رائے موجود ہے تو گورنمنٹ کو اور اداروں کو اس بات کو سمجھنا چاہیے, اور جو محکمہ شماریات ہے پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس اس کو اس کے مطابق کام کرنا چاہیے. ہم کوئی انڈیو فیور نہیں مانگ رہے, ہم صرف اتنا کہہ رہے ہیں کہ جتنے ہم ہیں ہمیں گن لیا جائے بس. میں اس پہ یہ کہہ دیتا ہوں کہ ابھی 3-4 روزے باقی ہیں. میں آج دعوت دے رہا ہوں افطار کی, اور جس دن یہ آئیں گے تو پھر ہم ان سے بھی کہیں گے کہ عوام کے لیے آپ اور ہم مل کے پکوڑے بنائیں تاکہ عوام دعا بھی دیں اور خوش ہوں کہ چلیں ایک ہی کڑھائی میں ایک ہی چمچ سے سارے اتفاق سے پکوڑے بنائیں. بس یہ تو خیر اچھی بات ہے, لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ اس شہر کو ہم بنا دیں. بس ہم یہ شہر بنا دیں, پکوڑے خود ہی سب لوگ تل لیں گے اپنے اپنے. اور افطار الحمدللہ ہم روزانہ جاتے ہیں, ابھی بھی مجھے جانا ہے, اور مختلف جگہوں پر ہم افطار بھی کرتے ہیں, سحر کے پروگرام بھی ہوتے ہیں, شب بیداریاں بھی ہوتی ہیں, اور ساتھ ساتھ لوگوں کے ان مسائل کے حل کے لیے جدوجہد بھی کرتے ہیں. ہر آدمی اپنے اپنے دائرے میں کام کر رہا ہے, تو اچھی بات کو تو کوئی اعتراض نہیں کرتا. ہمارا ان کے میں نے کہا نا مہندی لگانے پہ بھی اعتراض نہیں ہے اور اچھی بات ہے, پکوڑے تلنے پہ اعتراض نہیں ہے. ہمارا اعتراض یہ تھا کہ پرائرٹی کیا ہونی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ مہندی ہماری بہنوں کے ہاتھوں میں لگائیں, مردوں کے پیروں میں نہ لگائیں. تو ایسا نہ ہو کہ پیروں میں مہندی لگ جائے اور سوئی گیس کا مسئلہ حل نہ ہو, مردم شماری کا مسئلہ حل نہ ہو, کوٹا سسٹم کا مسئلہ حل نہ ہو, اور ہمارا کے الیکٹرک پہ تو جو ہے نا وہ بالکل ہی کوئی بھی نہیں آتا سامنے. نہیں میں آیا ہوں. ہاں تو بس اس کو سیدھا ہونا میں نے تو کہا اس کے لائسنس کو رینیول ہونے میں سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے وہ گورنر. زندہ باد, یہ تو بہت اچھی بات ہے.